بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو خفیہ ٹی وی۔ میں صرف دعووں پر یقین کرنے والی نہیں، میں صرف خبریں سن کر گزارا نہیں کرتی، بلکہ ان دعووں کی حقیقت کو جانچنے کے لیے مجھے سخت محنت اور تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ تک خبریں پہنچاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو آنے والی نیو اپڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات، اسرائیل کا ایران پر دوبارہ حملے کا منصوبہ، دشمن کی سازش بے نقاب، ایرانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، حوثیوں نے اسرائیل جانے والا بحری جہاز بحیرہ عمر میں غرق کر دیا، اسرائیل نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، ایرانی صدر نے تفصیلات بیان کر دی۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں خفیہ ٹی وی۔ چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو آنے والی نیو اپڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ٹرمپ اسرائیل کو ایران پر مزید حملوں کی اجازت دے سکتا ہے، اسرائیلی حکام پر امید، امریکی A-10 تھنڈر بولٹ طیارے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا کی فضائی نگرانی پر معمور، درست وقت پر ایران سے پابندیاں ہٹاؤں گا، امریکی صدر کا بیان۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات، غزہ میں جنگ بندی کا اعلان نہ ہو سکا، آزاد فلسطینی ریاست اسرائیل کو تباہ کرنے کا پلیٹ فارم ہوگی، نیتن یاہو کا دور ریاستی حل سے انکار، اسرائیل نے بالآخر غزہ کے زیر علاقے خالی کرنے پر آمادی ظاہر کر دی، حماس کا اسرائیلی فوجیوں کے خلاف مزید حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کی منصوبے کے پیش نظر ایرانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ دوبارہ حملے کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ نیتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات ایک دھوکہ ہے اور سب پہلے سے طے شدہ ہے۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایران نے ممکنہ خطرات کے حوالے سے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں، جبکہ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو جوابی کارروائی پہلے سے زیادہ سخت ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر جنرل یحییٰ سہیم رفیع کا کہنا ہے کہ ایران نے ہر صورت اور ممکنات کے لیے تیاری کر لی ہے اور خفیہ جگہوں پر ہزاروں میزائل اور ڈرون دفاع کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں قدس فوج، نیوی اور میزائل کو مکمل طور پر استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے ایران کی فوجی تیاریاں مکمل ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے کہا گیا ہے کہ اگر جارحیت کی گئی تو جوابی کارروائی پہلے سے زیادہ شدید ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آئے ہیں اور ان کی نیتن یاہو سے حالیہ ملاقات وہ پہلے سے طے شدہ ڈرامہ قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کے مطابق ملک کے خفیہ مقامات پر ہزاروں میزائلز اور ڈرونز بالکل تیار ہیں۔ اس بار جنگ میں کچھ فورٹ، نیوی اور آرمی کو مکمل طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب یمن میں حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کی جانب سے بحیرہ احمر میں نشانہ بنایا گیا بحری جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ حوثیوں کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوج کے حملے میں میجک سیز نام کی جہاز سمندر میں مکمل غرق ہو گیا۔ اس جہاز کی کمپنی نے 12 مقبوضہ فلسطینی بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی عائد کی۔ مال بردار بحری جہاز کو بیلسٹک میزائلوں، ڈرون، ریموٹ کنٹرول کشتیوں سے نشانہ بنایا گیا۔ مال بردار بحری جہاز اسرائیل جا رہا تھا، جو انصار اللہ کی عائد پابندی کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی جارحیت ختم ہونے تک فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں گے اور اسرائیل کے لیے کام کرنے والے ہر بحری جہاز کے خلاف طاقت کے استعمال سے ہرگز گریز نہیں کریں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز یمن کے نزدیک لائبیریا کے بحری جہاز پر حملہ ہوا۔ حملے میں 2 چھوٹی کشتیوں سے بحری جہاز پر فائرنگ اور حملے کیے گئے تھے، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں وہ محفوظ رہے۔ جنگ بندی سے متعلق جن امور پر اختلافات باقی ہیں، ان پر اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیز فائر کے دوران بات چیت کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔
ان امور میں جنگ مکمل طور پر ختم کرنے کی شرائط، حماس کی پوزیشن، انسانی امداد کے مسائل اور اسرائیلی فوج کے لیے متعین نئی حد بھی شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ ہے، القسام برگیس نے کہا ہے کہ بہتے بنون آپریشن ہماری بہادر مجاہدین کی طرف سے کمزور اسرائیلی قابض فوج کے لیے ایک دھچکا ہے جس نے میدان میں قبضے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ناظرین، یہ مشرق وسطی کی تازہ ترین اور بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ فلسطین اور غزہ کا معاملہ فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ اب وہ تمام اسلامی ممالک جو خاص طور پر اس خطہ کے اندر موجود ہیں یا پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ آخر کار دو ریاستی حل نکال سکے اسرائیل اور فلسطین کا، اور کسی طرح فلسطینیوں کے لیے امن کا سانس لینا ممکن ہو۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، دیکھتے رہیے خفیہ ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔